یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں۔ عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے وہ سارا کچھ لے جائے آپ کا۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور اگر آپ کا دل پریشان ہے تو سمجھو اس بات کو کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو شخص نماز مغرب پڑھے اور اس کے بعد 3 بار یہ ذکر کرے، الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیرہ، تو اس شخص کو خیر کثیر عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، جس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا حال۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری کیا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نکاح کے بعد بیوی کو گھر لے کر آنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنی بیوی کو بیاہ کر گھر لائے تو اسے قبلہ رخ بٹھا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ، یہ تیری امانت ہے اور میں نے تیرے کلمات کی برکت سے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے تو اسے نیک، تندرست اور اچھی شکل و صورت والا بنا، اور شیطان کو اس میں شریک نہیں ہونے دینا۔ سبحان اللہ۔ شفاعت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت پروردگار عالم سیدہ فاطمہ کو آواز دے گا کہ جو چاہو مانگ لو، میں عطا کروں گا۔ تو سیدہ فاطمہ صلوات کہیں گی، خدایا تجھ سے ہی ساری امیدیں وابستہ ہیں اور تو امیدوں سے بالا تر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے اور میری عطرت کے محبوں پر جہنم کا عذاب نہ کرنا۔ تو آواز آئے گی، اے سیدہ، مجھے اپنی عزت و جلال اور بلندی کی قسم، میں نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ تیرے اور تیری اولاد کے دوستوں پر جہنم کا عذاب نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں کیوں نہ کروں اظہار عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ صدقہ ہے میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے محبوب رب العالمین کا۔ تبارک اللہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کا آسمان دنیا پر آنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند بابرکت ہے۔ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ کوئی مجھ سے ہے بخشش طلب کرنے والا تو میں اس کو بخش دوں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر سلام بھیجنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا حضرت قائم علیہ السلام پر سلام کن الفاظ کے ساتھ بھیجیں؟ تو حضرت نے فرمایا، اس طرح کہو، السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ، اے اللہ کے بقی، آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کو بھی باطل کی حکومت میں آسائش ملے گی، حق کی حکومت میں ضرور اس سے قصاص لیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ السلام میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، اور یہ میرے بعد ساری خلقت کے امام ہیں۔ اعلیٰ ہے، بے مثال ہے کردار مصطفیٰ، کونوں مقام میں چھا گیا ہے انوار مصطفیٰ۔
اول ہے یا اوسط ہے یا آخر ہے محمد، آتے نظر سبھی ہیں آثار مصطفیٰ۔ حسرت رباب کی ہے کہ محشر کے روز میں مجھ کو چنے کنیزوں میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جتنے علماء ہیں اور مشائخ اکرام ہیں ان کو کیوں دقت ہو رہی ہے؟ ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے۔ مثلاً سارے پیر صاحبان ہیں تو سارے پیر ایک کو چن کر پیروں کا پیر بنا لیں، مگر آپ نہیں بنا سکتے۔ سارے علماء مل کے ایک عالم دین کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ جس اسلام میں علماء اور مشائخ الگ الگ ہوں تو وہ اسلام کیسے چلے گا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، تم لوگ دنیا کے لیے عمل انجام دیتے ہو جبکہ دنیا میں تمہیں بغیر عمل کے رزق عطا کیا گیا ہے۔ تم لوگ آخرت کے لیے عمل انجام نہیں دیتے جبکہ آخرت میں صرف اور صرف عمل کی بنا پر تمہیں رزق دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔